السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ المائدہ آیات نمبر 95 تا 100 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشعر الحرام والحج والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها واللہ غفور حلیم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: حلال ہے تمہارے لیے دریاء کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کو، اور تم پر حرام ہے خشکی کا شکار جب تک تم احرام میں ہو، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹھنا ہے. اللہ نے ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا باعث کیا، اور حرمت والے مہینہ اور حرم کی قربانی اور گلے میں علامت آویزاں جانوروں کو، یہ اس لیے کہ تم یقین کرو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور یہ کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان. رسول پر نہیں مگر حکم پہنچانا، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو. تم فرما دو کہ گندا اور ستھرا برابر نہیں، اگرچہ تجھے گندے کی کثرت بھائے تو اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل والو کہ تم فلاح پاؤ. اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگے، اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. اللہ انہیں معاف کر چکا ہے اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے. یہاں تک ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اب تسلسل سے اس کی تفسیر جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ.
کہ وہاں دینی و دنیاوی امور کا قیام ہوتا ہے، خائف وہاں پناہ لیتا ہے، ضعیفوں کو وہاں امن ملتی ہے، تاجر وہاں نفع پاتے ہیں، حج و عمرہ کرنے والے وہاں حاضر ہو کر مناسک ادا کرتے ہیں۔ یعنی ذی الحجہ کو جس میں حج کیا جاتا ہے کہ ان میں ثواب زیادہ ہے، ان سب کو تمہارے مصالحے کے قیام کا سبب بنایا۔ تو حرم و احرام کی حرمت کا لحاظ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد اپنی صفت شدید العقاب ذکر فرمائی تاکہ خوف و رجا سے تکمیل ایمان ہو۔ اس کے بعد صفت غفور الرحیم بیان فرما کر اپنی وسعت رحمت کا اظہار فرمایا۔ تو جب رسول حکم پہنچا کر فارغ ہو گئے تو تم پر طاعت لازم اور حجت قائم ہو گئی اور جائے عذر باقی نہ رہی۔ اس کو تمہارے ظاہر و باطن، نفاق و اخلاص سب کا علم ہے، یعنی حلال و حرام، نیک و بد، مسلم و کافر اور کھرا کھوٹا ایک درجے میں نہیں ہو سکتا ہے۔ شان نزول، بعض لوگ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بے فائدہ سوال کیے کرتے تھے، یہ خاطر مبارک پر گراں ہوتا تھا۔ ایک روز فرمایا کہ جو دریافت کرنا ہو دریافت کرو، میں ہر بات کا جواب دوں گا۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا انجام کیا ہے؟ فرمایا جہنم۔ دوسرے نے دریافت کیا میرا باپ کون ہے؟ آپ نے اس کے اصلی باپ کا نام بتا دیا جس کے نطفے سے وہ تھا کہ صداقہ ہے، باوجود اس کے کہ اس کی ماں کا شوہر اور تھا جس کا یہ شخص بیٹا کہلاتا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ ایسی باتیں نہ پوچھو جو ظاہر کی جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں۔ بخاری و مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرماتے ہوئے فرمایا جس کو جو دریافت کرنا ہو دریافت کرے۔ عبداللہ بن حذافہ سیمی نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذافہ۔ پھر فرمایا اور پوچھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر اقرار و ایمان و رسالت کے ساتھ معذرت پیش کی۔ ابن شہاب کی روایت ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کی والدہ نے ان سے شکایت کی اور کہا کہ تو بہت نالائق بیٹا ہے، تجھے کیا معلوم کہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا کیا حال تھا؟ خدا نہ خواستہ تیری ماں سے کوئی قصور ہوا ہوتا تو آج وہ کیسی رسوا ہوتی۔ اس پر عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ اگر حضور کسی حبشی غلام کو میرا باپ بتا دیتے تو میں یقین کے ساتھ مان لیتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لوگ بطریق استہزاء اس قسم کے سوال کیے کرتے تھے۔ کوئی کہتا میرا باپ کون ہے، کوئی پوچھتا میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، وہ کہاں ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں حج فرض ہونے کا بیان فرمایا۔ اس پر ایک شخص نے کہا کیا ہر سال فرض ہے؟ حضرت نے سکوت فرمایا۔ سائل نے سوال کی تکرار کی تو ارشاد فرمایا کہ جو میں بیان نہ کروں اس کے درپے نہ ہو۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ احکام حضور کو مفوض ہیں، جو فرض فرما دیں وہ فرض ہو جائے، نہ فرمائیں نہ ہو۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس امر کی شرع میں ممانعت نہ آئی ہو وہ مباح ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تفسیر پہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقشے قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کو پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، آپ سے یہ استدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کلام مقدس کے صدقے توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر قسم کی پریشانی دور فرمائے۔ تو آپ سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ اس کار خیر کے اندر، اس صدقہ جاریہ کے اندر اپنا حصہ ضرور ڈالیں تاکہ آپ کی انشاءاللہ یہ مغفرت کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ تو جہاں تک یہ ہم کلام مقدس کا یہ میسج پہنچا سکتے ہیں، آپ بھی اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، خود دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو، اپنے عزیز اقربا جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں اور میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ کلام مقدس کا
جو میسج ہے یہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور اللہ تعالیٰ تمام وہ لوگ جو یہ ویڈیو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہر قسم کی پریشانی دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کے احکامات کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔